اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ بقرہ رکوع نمبر 11 کے آخری 2 آیات آج پڑھیں گے، رکوع نمبر 12 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ، اور اتباع کی انہوں نے اس چیز کی جو شیطان نے کی، اس چیز کا اتباع کیا جیسے سلیمان کے علیہ السلام کے زمانہ حکومت میں شیاطین پڑھتے تھے علی ملک سلیمان، وما کفروا سلیمان، اور جو نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن کفر کیا شیاطینوں نے، یعلمون الناس السحر، اور سکھایا لوگوں کو جادو، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور ہم نے اتارے 2 فرشتے بابل کے شہر میں اور ان کا نام تھا ہاروت اور ماروت، وما یعلمان من احد، اور یہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو، حتی یقولا انما نحن فتنۃ، یہاں تک کہ یوں نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود ایک فتنہ ہے، ہم جو آئے ہیں ایک آزمائش کے لیے، فلا تکفروا، لہذا کفر اختیار نہ کرو، فیتعلمون منہما ما یفرقوا، پس یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھ لیتے تھے، ما یفرقوا، جس کے ذریعہ مرد بہ بین المرء و زوجہ، اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرا دینے والی تھی، وما ہوا بمضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور وہ لوگ اس کے ذریعے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ لوگ وہ چیز سیکھتے ہیں جو ان کو ان لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی ہے، وَلَا يَنفَعُ، اور نہ ہی نفع دینے والی ہے، یعنی یہ اللہ نے فرما دیا نہ وہ چیز تکلیف پہنچانے والی ہے اور نہ ہی نفع دینے والی، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ، اور البتہ تحقیق انہوں نے یہ بات جان لی کہ جس نے اس کو خریدا، فی الآخرۃ من خلاق، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بے شک وہ بری چیز ہے جس کے ذریعہ انہوں نے بے انفسہم، اپنی جانوں کو بیچ دیا، لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے، ولو انہم آمنوا، اور اگر وہ ایمان لاتے، واتقوا لمثوبۃ، اور تقوی اختیار کرتے، تو من عند اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا ثواب بہتر پاتے، لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے ہوتے۔ آج یہ رکوع نمبر 12 تک ہم نے آیاتیں پڑھیں، اور اس کا قصہ آج اس میں قصہ ہے ہاروت اور ماروت کا۔ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کا نام بتایا، اور یہ یہود جو تھے، یہودی یہ الزام لگاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام پر کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں، اور انہوں نے آ کر زمین میں جادو کو پھیلایا ہے، تو اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا
کہ نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر تھے، اور کسی پیغمبر نے زمین میں آ کر کوئی ہی جادوگری نہیں کی، وہ اپنے معجزات لے کر آتے تھے جو میں دیتا تھا، اور جادوگر جو ہے تو ایک اور بات ہے۔ تو ان میں وضاحت کر دی، ان کو فرشتوں کو بتا دیا کہ یہ کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، پھر یہ بھی بتا دیا کہ آج تک وہ بابل کے شہر میں ہیں۔ تو ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ زمانہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانہ کی یہ بات ہے۔ تو یہ 2 فرشتے اللہ پاک نے ایک بار اللہ پاک نے محفل کی فرشتوں میں، تو فرشتے جو تھے تو آپ اللہ پاک کو کہہ دیا کہ یا اللہ، تیرے بندے کیسے ہیں کہ تو ایسے بندے ہیں کہ یہ تو گناہ کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اتنے گندے ہیں، خون ریزی کرتے ہیں، دوسری بات ہے زنا کرتے ہیں، برا، زمین کو جلا دیتے ہیں، ساڑ دیتے ہیں اس زمین پر۔ تو اللہ پاک نے یہ بات فرشتوں کی یہ کی کہ دیکھو، یہ بات آپ نے میرے بندوں پر کی ہے، تو میں نے اپنے بندوں کے اندر ایسی چیز رکھی ہے، ایسا مادہ رکھا ہے جو اپنے آپ کو، تو ان میں ایک شہود کا مادہ ہے، تو اس وجہ سے یہ گناہ کے قریب چلے جاتے ہیں، اور ان کے لیے میں ایسے کام بھی رکھ دیا جو کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اولاد بھی پیدا کرتے ہیں، اور روزی بھی کماتے ہیں، اور میری عبادت بھی کرتے ہیں، میری حمد بھی بیان کرتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو تو صرف ایک ہی کام لگایا ہے، جس کے ذمہ رکوع ہے رکوع کرتا ہے، جس کے ذمہ تسبیح ہے تسبیح کرتا ہے، تو ان کے ذمہ تو بہت سارے کام ہیں، میرے بندوں کے ذمہ تو پھر میں اپنے بندوں کی آزمائش بھی کرتا ہوں کہ میرا بندہ کون نیک ہے، کون اچھا ہے، کون اپنے نفس کو روکتا ہے۔ اچھا، جس نے روک لیا اپنے نفس کو تو وہ بھلا پایا گیا، اب میرے پاس اس کا بڑا مقام ہو جاتا ہے، تو فرشتوں سے بھی زیادہ مقام ہوتا ہے انسان کا، تو اس لیے انسان کا زیادہ مقام رکھا، تو فرشتوں کو حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرے، آدم کو سجدہ کرے۔ تو اللہ پاک نے ایک کہا کہ چلو، جو اگر آپ ایسے اعتراض کرتے ہو تو میں وہی مادہ رکھ کر دیتا ہوں انسانی جو میں نے ان بندوں میں رکھا ہے، تو آپ ایسے کریں، 2 فرشتے چن لیں جو مقرب ہوں، جو اچھے ہوں، جن پر آپ کو فرشتوں سب کو اعتماد ہو، کہ سب فرشتوں کو اعتماد ہے کہ جو زمین پر اتریں گے تو وہ گناہ کے کام نہیں کریں گے، اور ان کا ایک تو مقصد اللہ کا یہ تھا کہ اتاروں 2 فرشتوں کو، ایک تو یہ ظاہر کر دو کہ جادو جو ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں سکھایا، ایک تو یہ ظاہر ہو جائے گا، اور دوسری بات ہے یہ فرشتوں کو بھی معلوم ہو جائے گی کہ انسان کے بس میں جو چیز نہیں ہوتی وہ اپنے آپ کو کیسے روکتا ہے۔ تو یہ شیطان کے کام ہوتے ہیں، جن پر شیطان غالب آ جاتا ہے تو وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اور جو اپنے نفس کو غالب کر دیتا ہے، شیطان کو بھگا دیتا ہے، تو وہ نیک بن جاتا ہے۔ تو میرے رب نے 2 فرشتے بابل کے شہر میں اتار دیے، وہ بابل کا شہر ہے تو مصر اور شام کے درمیان میں ہے، تو بابل کے شہر میں انہوں نے اللہ پاک نے 2 فرشتے اتار دیے، جن کو فرشتوں نے چنا، جو بہت بڑے نیک تھے، بہت اعتبار والے تھے، کہ یہ فرشتے ہیں جو اللہ کے گناہ نہیں کر سکیں گے، یہ بہت مقرب ہیں۔ تو ان 2 فرشتوں کو فرشتوں نے چنا کہ ہم ہاروت اور ماروت کو زمین پر اتاریں گے، تو یہ زمین پر آئے، اور ان کو پورا پتہ تھا کہ ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، ہم نے گناہ نہیں کرنا۔ تو اللہ پاک نے ان کو یہ بات بتا دی کہ آپ نے جادو سکھانا ہے تو ان لوگوں کو سکھانا جو دنیا کو چاہے اور آخرت کو نہ چاہے، تو آپ بتا دینا کہ میں یہ جادو جو سیکھے گا اس کے لیے دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت میں اس کے لیے جنت نہیں ہے، وہ کافر ہو جائے گا، مردود ہو جائے گا۔ تو فرشتے آ کر جو سیکھتا تھا، تو ان یہودیوں کو میں سے بہت سارے لوگوں نے سیکھا، تو ان کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ کا کوئی آخرت میں حصہ نہیں ہے، اور یہ جو ہے ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، اور یہ جادو ہے یہ۔ تو ان میں کہتے ہیں ایک عورت تھی، یہود کی ایک عورت تھی، انہوں نے فرشتوں کو دیکھا تو اس نے ان کو پھسلانا اور پیچھے پڑ گئی، تو انہوں نے فرشتوں نے جب اس عورت کو دیکھا تو یہ بہت خوبصورت تھی، تو فرشتوں
سے وہ ایسے ہی فرشتوں کو اپنے اوپر آمادہ کرتی رہی، اور اس نے کہا مجھے وہ کام سکھا دو جو میں آسمان پر پہنچ جاؤں، وہ مجھے جادو سکھا دو، میں آسمان پر پہنچتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے نہیں کر سکو گی، تو اس نے مجبور کیا، اور یہ بھی کیا کہ فرشتوں کے دل میں آیا کہ اپنی جیسے برائی جو شہوت اللہ تعالیٰ نے انسان کو رکھی، تو وہ رکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو فرشتوں نے کہا ہمارا یہ کام کرے، تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں آپ کا برائی والا جو مطلب تھا وہ میں کروں گی، تو آپ مجھے جو ہے نا یہ سکھا دیں۔ تو فرشتوں نے اس کے ساتھ برائی کر لی اور اسے سکھایا۔ تو کہتے ہیں وہ کچھ مفسرین ایسے کہتے ہیں کہ وہ چلی آسمان کی طرف، تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئی اور زہرہ ستارہ بن گئی، اس کا نام زہرہ تھا، تو زہرہ ستارے کا بن گئی۔ تو اس لیے کہ کچھ کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر نے اس زہرہ ستارے پر لعنت بھی کی ہے۔ تو یہ اس میں کچھ مفسرین مانتے ہیں اس قصہ کو، کچھ نہیں بھی مانتے۔ اور اس نے جب فرشتوں نے یہ برائی کر لی تو اللہ پاک کو غصہ آیا، تو اللہ پاک نے فرشتوں کو بلایا، آؤ دیکھو اپنے فرشتوں کو، آپ نے تو میرے انسانوں کا نام کہا ہے کہ وہ زمین پر جاتے ہیں تو ایسے ایسے کرتے ہیں، تو آپ دیکھو فرشتوں نے بھی یہ برائی کر لی۔ تو پھر اللہ پاک نے فرشتے رونے لگے زاروں قطار کے یہ اس کا تو کیا ہوگا، یہ تو جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس کا کیا کریں۔ تو پھر اللہ پاک نے ہاروت اور ماروت کو بلایا اور فرشتوں کو بھی کہا کہ ان سے پوچھیں کہ سزا کون سی پسند کرتے ہیں، دنیا کی سزا پسند کرتے ہیں کہ آخرت کی سزا پسند کرتے ہیں۔ تو ان فرشتوں نے دنیاوی سزا کو آخرت کی سزا پر ترجیح دی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا تو ختم ہو جائے گی تو آخرت تو ختم نہیں ہوگی، تو پھر انہوں نے آخرت کی میں ہمیں جنت چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں جنت کی ضرورت ہے۔ تو ان دو فرشتوں نے دنیا کی سزا طلب کی، تو اللہ پاک نے ان دونوں فرشتوں کو بابل کے شہر میں ابھی بھی کنویں میں الٹے یہ ٹنگے ہوئے ہیں، الٹے ہیں، اور نیچے ایک جہنم کی طرح دھواں، کنویں میں دھواں سا اٹھتا ہے، اور یہ الٹے سزا میں ہیں۔ اور آج بھی تو تبا تابین کے زمانے میں یہ کوئی شخص نے پڑھا تفسیر، تو بابل کا شہر میں اس نے رخ کیا، تو وہ کہتا ہے میں دیکھ کر آیا، اور میں نے جب جھانکا تو میں نے کہا کہ یہ وہی دو فرشتے ہیں، ایسے ہی دھواں دھواں دھواں، اندر ایسے زنجیروں کی آوازیں آ رہی تھیں، اندر کنویں کے اندر چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو انہوں نے کہتے ہیں کہ انہوں نے جا کر دیکھا، تو انہوں نے اللہ اکبر کی تو آواز سنی، جب انہوں نے پوچھا فرشتوں نے، آئے بندہ خدا کا کون، آواز آئی نیچے سے، کنویں کے تہے سے نیچے سے، کہ یہ بتا دے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہو گئے ہیں۔ تو اس بندے نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا میں مبعوث بھی ہو گئے ہیں، آپ اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے ہیں۔ تو یہ کہہ کے لگا کہ بہت خوش ہونے لگے کہ شکر ہے اب قیامت قریب ہے، کہ ہماری سزا کے دن ختم ہونے والے ہیں، ہم آزاد ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک ان کو قیامت تک ایسے ہی بابل کے شہر میں اسی ہی کنویں میں سزا کے طور پر رکھے جائیں گے، اور قیامت کے دن ان کی آزادی ہوگی، ان دو فرشتوں کی۔ تو یہ بات تو ہو گیا نا ان ہاروت اور ماروت کا ایک قصے کی، اور کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دکھایا کہ میرے انسان کے اوپر آپ فرشتوں کیسے باتیں کرتے ہو، کہ یہ تو میں ہی رکھتا ہوں، اور ان کی آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیں اللہ سے کیسے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ پاک بھی ایک انسان کو، فرشتوں کو دکھاتا ہے، دیکھو میرا انسان کیسے گناہ سے ڈر گیا اور میرا خوف کر کے پیچھے ہو گیا ہے گناہ سے۔ تو یہ فرشتوں کے اندر رکھ دیا، تو اللہ پاک نے فرشتوں کو دکھایا، یہ دیکھو جب میں نے شہوات کا مادہ رکھا تو یہ بھی فرشتے بھی نہ بچ سکے اس سے، تو میرا انسان اپنے آپ کو کس طریقے سے بچاتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے۔
تو اس میں ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ سحر اور جادو کی، جو جادوگر جادو کرتے ہیں، تو جادو کی بات ہے، جادو شیاطین جو جادو ہے، سحر ہے، اور اس کو کالا جادو کہتے ہیں، اور یہ سحر جو ہوتا ہے یہ خبیث شیطان کرتے ہیں، اور جو لوگ ہیں جو علماء ہیں تو عالم لوگ نہ کبھی بھی جادو نہیں کرتے۔ یہ جادو کے لوگوں جادو کو کے دو جنات کے قبیلے ہیں، جنات کے دو قبیلے ہیں، جیسے ہمارے انسانوں کے قبیلے ہیں، ہمارے انسانوں کی ذاتیں ہیں، ایسے ہی جنات کے بھی قبیلے اور ذاتیں ہیں ان کی بھی۔ تو ان میں دو قبیلوں کا نام کہا ہے کہ یہ جادو کرتے ہیں جنات، اور یہ بہت جادوگروں کے کام آتے ہیں۔ اور جادوگروں کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ اکثر ہی اور جنات اسی کا کام کرتے ہیں جو ہر وقت پلیدی میں رہیں اور خباث کو پسند کریں اور پلیتی اختیار کرتے ہیں، اور قتل کر کے خونوں سے، ناحق قتل کر کے خونوں سے کچھ جادو کے کام کرتے ہیں، اور گندے گندے اور برے برے غلیظ کام کرتے ہیں۔ اور جو جادوگر ہوتا ہے وہ جو ہے ہر وقت پلیتی میں رہتا ہے، اور اس کو غسل کی ضرورت پڑے تو غسل نہیں کرتا۔ اگر غسل وہ اس لیے نہیں کرتا کہ غسل کر لے تو پھر جنات خوش نہیں ہوتے، اور وہ جنات کو خوش کرتا رہتا ہے۔ جنات اس سے خوش ہوتے ہیں اور پھر اس کا کہنا مانتے ہیں، اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ وہ جیسے کہتا ہے وہی جنات ان کا کہنا ایسے ہی مانتے ہیں، اور اکثر یہ جادو لوگوں کو تکلیف دے۔ اور لیکن اللہ پاک نے یہ بھی بتا دیا اس قرآن پاک میں، اللہ پاک نے بتا دیا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، وہ کچھ بھی تکلیف نہیں دیتا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، الا بِإِذْنِ اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ جس کو تکلیف ہوگی اللہ کا حکم ہوگا تو اس کو ضرر اور تکلیف پہنچے گی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی تکلیف۔ تو یہ جادوگروں کا کام یہی ہے، یہ پلیتی میں رہ کر یہ جادو کرتے رہتے ہیں۔ کالا جادو اس لیے کہتے ہیں کہ کالا جادو والے جو کالا جادو کرواتے ہیں وہ بھی مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی کفر کے دائرے میں آ گئے، اور کالا جادو کرنے والے بھی کفر کے دائرے میں آ گئے۔ تو ایک یہ ہو گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ دوسرا جو جادوگر ہے، تو یہ جادوگر جو کام کرتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے جادو کے جو کرتب دکھاتے ہیں، کھیل کود دکھاتے ہیں، یہ کرتب ہوتے ہیں، جیسے مداریاں کہتے ہیں، جیسے آج کل تو کچھ بنے ہوئے آتے ہیں، کھیلتے ہیں جیسے پہلے زمانے کے لوگ۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک حضرت جندب بن کعب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی کھیل رہا تھا، یعنی کہ یہ کرتا کھیل کیسے رہا تھا، جادو کیسے کر رہا تھا، وہ ایک جادو کر رہا تھا۔ اس نے ایک شخص کو ذبح کر دیا اور اس کا سر جدا کر دیا دھڑ سے، پھر اس کا سر واپس جوڑ دیا۔ لوگ دیکھتے تھے اور چیخیں مارتے تھے اور کہنے لگے کہ سبحان اللہ۔ جب وہ زندہ ہو گیا تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، مردہ کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ تو حضرت جندب نے تلوار نکالی اور اس جادوگر کی گردن کاٹ ڈالی اور اس کو مار دیا کہ یہ سچا ہے۔ تو اگر یہ لوگوں کو کہا اگر یہ سچا ہے تو اپنے نفس کو اب زندہ کر کے دکھائے، اب اپنے آپ کو زندہ کر کے دکھائے۔ حضرت جندب کے بارے میں، جندب صحابی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یضرب ضربہ فیکون امۃ واحدۃ، کہ یہ ایک ایسی تلوار مارے گا جس کی وجہ سے یہ انتہا ایک امت کے برابر درجہ پا لے گا۔ یعنی حضرت جندب نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے وہ شخص ہوگا، ایسا شخص ہوگا یہ جندب، جس کو جندب کہا جائے گا،
ایک شخص میری امت کا ہوگا جس کو جندب کہا جائے گا، وہ ایک مرتبہ ایسی تلوار مارے گا جس سے حق اور باطل کو متفرق کر دے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایسے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ایسے جادوگروں کا قتل کر دینا جائز ہے، تو ایسے جادوگروں کو قتل کر دیں کیونکہ یہ ایسے جادو کرتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا کہ جب سے میرے پیارے پیغمبر آئے اور اس قرآن پاک کو آپ نے لیا تو کالا جادو جب بھی پتہ چلتا ہے، تو جب نوری قرآن آتا ہے تو قرآن کا اللہ پاک نے اس میں توڑ بھی ہمیں بتائے ہیں، علماء کو بہت توڑ بتائے ہیں کہ ایسے توڑ کر دو۔ تو جب جو کوئی یہ حق ہے مانتے ہیں کہ جادو ہوتا ہے اور جادو والے کو وقت پر لے کر آ جائیں کسی اچھے عامل کے پاس، وہ عامل بھی عالم ہو، یہ نہ ہو کہ ایسے پیر ہو، عالم کے بغیر ہو، وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ قرآن یہ چیز سیکھنی، کہتے ہیں نا کہ کسی ظاہر ایسے کام کو برا کام ہی ایسے کام کو سیکھنا بھی پڑتا ہے، جو چیز جادو سیکھنا بھی پڑتا ہے، جادو سے اس کا توڑ بھی سیکھنا پڑتا ہے، اور یہ بھی پڑھنا پڑتا ہے کہ جادو کیا چیز ہے، پھر اس کا ہم توڑ بھی پڑھتے ہیں یہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ پاک نے اس توڑ کو تو علماء کو کہہ دیا کہ کر دو، تو ہم آج کل یہ توڑ کرتے ہیں، تو کالا جادو بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ اور یہ بھی واضح، دوسری بات یہ ہو گئی کہ واضح ہو گیا کہ کوئی پیغمبر نے کسی کو آ کر نہیں سکھایا کہ جادو کرو، ہر پیغمبر نے آ کر اللہ کا حکم سنایا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کو مانو، اور جو کچھ ہے اللہ ہی ہے۔ کسی پیغمبر نے آ کر، یہ یہودی کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادوگری سکھائی ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا واضح طور پر قرآن میں آ گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں سکھایا۔ جادو کے لیے اللہ پاک نے یہ اس وجہ سے ان پر یہودیوں نے الزام لگایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر پر کہ یہ جادو سکھایا، تو اللہ پاک نے اسی وجہ سے 2 فرشتوں کو بھیج دیا کہ یہ جا کے انہوں نے ظاہر کیا جادو سکھایا۔ تو آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں بتا دیا کہ واضح طور پر کہ کون ہے جادو ہے، واضح طور پر بتا دیا۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر کو اختیار نہیں کیا، لیکن شیاطینوں نے کفر کو اختیار کیا۔ یہ شیاطین جو ہیں یہ کافر تھے، اور وہی اس سے شیاطین سکھاتے تھے، یعلمون الناس السحر، یہ شیاطین سکھاتے تھے لوگوں کو سحر مانے جادو، سحر سکھاتے تھے، جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین، پھر ہم نے اتار دیے 2 فرشتے ہیں، ببابیلا ہاروت و ماروت، بابل کے شہر میں، اور جن کے نام تھے ہاروت اور ماروت، تو پھر انہوں نے اور سکھا دیا۔ تو یہ شیاطین اور صاف ظاہر ہو گیا۔ ان کو یہ بھی جواب پیارے آقا نے دے دیا کوئی پیغمبر جادوگر نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، کیونکہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون نے کہا، ان کے لیے بھی جادوگر بلائے تھے، جادوگر ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو بھی تھے معجزات، ان کو بھی بتا دیا یہ جادوگر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کوئی بھی پیغمبر جادوگر نہیں ہے، اور باقی دی اللہ پاک نے اپنے صالحین لوگوں کو کرامات اور معجزات، 2 چیزیں ہیں۔ معجزات جو ہوتے ہیں پیغمبروں سے ہوتے ہیں، اور کرامت جو ہوتی ہے، یہ کرامت بہت سے اولیاء اللہ سے کرامت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ سب صوفیہ تحقیق صوفیہ کرام اس کرامت سے تقرب اللہ ہے، اور رفع درجات میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، سب ایک ہی ہے، اور ان کی کرامت ایک قسم کی ہوتی ہے، اور یہ کرامت ظاہر ہوتی ہے اللہ والوں سے۔ اور کچھ ایسے بھی اللہ والے اللہ پاک نے بتائے بہت
مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب کرامت کو اپنی کرامت کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس سے کی کرامت سے یہ کام ہو گیا ہے، لیکن اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی اس کی دعا سے کرامت ایسی ہو جاتی ہے کہ کام ہو جاتا ہے، لیکن اس کو خود کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک درجات ہوتے ہیں، کسی کو ولی اللہ کے پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ ان کی اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کی وضاحت بتا دی۔ ان کا کیا بتا دیا؟ اللہ پاک نے یہ بتایا کہ ان کی پہچان یہ ہوگی۔ جادوگروں کی پہچان بتا دی اللہ پاک نے قرآن میں کہ یہ جو ہے شیاطینوں کو خوش کرنے کے لیے پلیتی رہتے ہیں، یہ ہر کام پلیتی کا کرتے ہیں۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں جن سے کرامت ظاہر ہوتی ہے، پھر کرامت اور جادو میں فرق ظاہر کر دیا۔ سمجھ لینا چاہیے کہ کرامت اللہ نے بتا دیا کہ سمجھ لینے چاہیے کہ کرامت اللہ کے بندوں سے ہوتی ہے، صالحین بندوں سے ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، جو عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور ذکر اللہ میں مصروف رہتے ہیں اور اطاعت اور فرما برداری میں اللہ کی رہتے ہیں اور اللہ کے عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور پاک صاف رہتے ہیں اور نجاست کے قریب نہیں جاتے اور جنابت ہو جانے پر جلد ہی غسل کر لیتے ہیں۔ اور جادوگر ان لوگوں کا کام ہے جو گندے اور ناپاک ہوتے ہیں اور یہ گندے چیزاں اور بھاگتے ہیں، عبادت سے دور ہوتے ہیں اور میلے کچیلے رہتے ہیں اور گندگی پر بیٹھتے ہیں۔ گندگی پر بیٹھنے کی وجہ یہی ہوتی ہے جو جادو سیکھتا ہے تو وہ گندی چیزیں کھاتا ہے، تو وہ گندگی کھاتا ہے اور گندے کام کرتا ہے اور بولتا نہیں ہے کسی کے ساتھ اور ایسے پاگلوں کی طرح دیوانہ بنا رہتا ہے اور نجاست والی چیزیں ڈھونڈتا ہے اور گند کے ڈھیروں پر بیٹھتا ہے اور پھر ایسا مزاج بنا لیتا ہے جو گندا ہی ہوتا ہے اور اس سے پھر شیاطین خوش ہو جاتے ہیں اور اس کا کام کرتے رہتے ہیں، تو یہ گناہ ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کی بھی اللہ نے قرآن میں پہچان دلوا دی کہ وہ نورانی ہوتی ہیں شکلیں بھی ان کی، اور وہ صاف ستھرے بھی ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں اور صوفی ہوتے ہیں۔ اور یہ میرے پیارے قارئین، اور یہ ان چیزوں کی پہچان رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمیں قرآن میں سمجھا دیا ہے، اس میں سب کچھ سمجھا دیا ہے کہ یعنی جادو کا توڑ کرنے والے کس سے کروائیں، یعنی مفسر ہو قرآن کا حدیث کا اور جانتا ہو سب کچھ کہ کیا کام میں نے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کس کام میں اللہ کی رکاوٹ ہے، اللہ گناہ کریں گے، اور کس کام میں اللہ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ کام اللہ کو گناہ کے کاموں کے قریب نہیں جاتے، صاف ستھرے رہتے ہیں، پاکیزہ رہتے ہیں، تھوڑی سی چھینٹ پلیت پڑ جائے تو وہ فوراً ہی پاک کرتے ہیں کپڑا۔ تو یہ ہیں اللہ والے لوگ اور صالحین جو اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور جو شیطان کا قرب حاصل کرتے ہیں تو وہ شیطان گندے اور خباث چیزوں میں رہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے، آئیکن کے بٹن کو دبانا ہے اور کمنٹ لازمی کرنا ہے۔ آج کی ویڈیو کا کمنٹ کر کے کوئی سوال کرنا ہو تو مجھ سے سوال بھی کر سکتے ہیں، اس نمبر پر میرے چینل پر سوال بھی کر سکتے ہیں، اسداللہ چینل اسداللہ، اور مجھ سے نمبر بھی پر جو سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آپ مسئلہ کوئی پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ تو انشاءاللہ میں نمبر بھی لکھ دوں گی کبھی اپنے اس پر۔ اللہ حافظ۔